پڑھ لے آپ اور ریکارڈنگ لگا دیں اور ہم پھر کرتے ہیں بسم الله الرحمن کتاب الرحيم الحج. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين. كتاب الحج هو زيارة مكان مخصوص في زمان مخصوص بفعل مخصوص فرض مرة على الفور بشرط حرية وبلوغ وعقل وصحة وقدرة زاد وراحلة فضلت عن مسكنه وعن ما لا بد له منه ونفقة ذهابه وإيابه وعياله وأمن طريق ومحرم أو زوج لامرأة في سفر فلو أحرم صبي چل أو کافی چل بس کافی. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. کتاب الحج کو شروع کرنے سے پہلے 3-4 پوائنٹس ہیں وہ میں مختصراً بتاتا ہوں، پھر ہم کتاب الحج کا جو مصنف نے یہاں کچھ ابتدائی باتیں بتائی ہیں وہ، اور اس کے بعد پھر احرام کے بعد پھر حج کا تمام طریقہ ہے ڈیٹیل کے ساتھ. تو حج عبادات کی جو ایک قسم ہے جس میں عبادات بدنیہ اور محضیہ مکس ہو جاتے ہیں، مرکب، تو وہ قسم ہے حج جس میں بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. اور لغوی طور پر حج کا معنی ہے قصد، ارادہ کرنا. حج یا حجو لغوی معنی میں ارادہ کرنے کے معنی میں آتے ہیں. اور جہاں تک اصطلاح میں اور فقہی تعریف ہے اس کی، تو وہ یہاں مصنف نے پہلی لائن کے اندر یہاں لکھی ہوئی ہے کہ ہوا زیارت مکان مخصوص فی زمان مخصوص بفعل مخصوص. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایک اسپیشل اور مخصوص مکان کی زیارت کرنا، اور وہ مکان آپ کو معلوم ہے، عرفہ ہے اور بیت اللہ ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ. اور فی زمان مخصوص، ایک خاص زمانے میں یہ زیارت کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو خاص زمانہ کیا ہے؟ اشہر الحج، حج کے جو 3 مہینے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان شوال، ذی اور ذی الحج. اور بفعل مخصوص، ایک خاص فعل کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے یا یہ زیارت کی جاتی ہے. وہ فعل مخصوص آپ کو معلوم ہے، خاص طریقہ ہے، اس میں طواف ہے، اس میں سعی ہے، اس میں وقوف ہے، اور دیگر جو یہ 3 تو بنیادی چیزیں ہیں، اور دیگر جو رمی الجمرات ہے، حلق ہے، ذبح ہے، قربانی کا، تو وہ ساری چیزیں دیگر ہے، وہ مخصوص طریقہ ہے. تو یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے. فرضیت قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ٹھیک ہے. اور حج، اچھا، اس کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور اس کی فرض ہونے کی کچھ شرائط ہے. جب وہ شرائط پائی جائے تو اس کے بعد یہ آئے علی الفور، اس حج کا ادا کرنا ضروری ہے یا تاخیر کے ساتھ کر سکتے ہیں، جس کا ذکر مصنف یہاں کریں گے. تو مصنف نے یہاں علی الفور کا لفظ ذکر کیا ہے. یہ امام صاحب اور امام ابو یوسف کا اوپینین ہے، ورنہ امام محمد رحمہ اللہ کا اوپینین یہ ہے کہ حج جو فرض ہے وہ علی التراخی ہے، اور اس میں ڈیلے کر سکتا ہے ایک انسان. ادا تو بہر صورت ادا ہوگا، حج قضا نہیں ہوتا، لیکن اسم کے اندر پھر مسئلہ آتا ہے کہ اگر ایک آدمی تاخیر کرتا ہے تو امام محمد کے ہاں تاخیر کی وجہ سے گناہ ہوگا، اور امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، سوری، امام محمد رحمہ اللہ کے ہاں گناہ نہیں ہوگا، اور امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ کے ہاں گناہ ہوگا. تو بہرحال وہ ایک بات ہے، وہ یہاں مصنف ذکر کریں گے. جہاں تک اس کی شرائط ہے نا، تو حج کے سے متعلق شرائط بھی 3 قسم کی ہے. پہلی شرائط ہے شرائط وجوب. شرائط وجوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان پر حج فرض ہونے کی شرائط، ٹھیک ہے. یہ مصنف یہاں مکس کریں گے تو اس کو ہم الگ الگ دیکھتے ہیں. حج کے فرض ہونے کی شرائط تقریباً 7 ہے. ایک ہے عقل مند ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، آزاد ہونا. یہ 4 تو عام شرائط ہے نا، یہ جو عموماً احکامات کے لیے ہوتے ہیں. 3 مزید ہے. ایک وقت مینس اشہر حج کے اندر، ٹھیک ہے، اشہر حج ہو، اور یعنی اشہر حج کے اندر انسان اس نصاب وغیرہ کا مالک ہو جائے. اور نمبر 6 استطاعت کی ڈیٹیل کتاب کے اندر خود بھی آ جائے گی، اور میں یہاں مختصر سی وضاحت کر دیتا ہوں. استطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے پاس اپنی ضروریات اصلیہ کے علاوہ 2 قسم کے خرچے شامل ہو.
ٹھیک ہے، دو قسم کے خرچے اس کے پاس موجود ہو، اخراجات۔ پہلا کیا ہے کہ مکۃ المکرمہ تک جانا، واپس آنا، اور وہاں جتنے دن ٹھہرنا ضروری ہے اتنا دن ٹھہرنا، ان سب کا خرچہ اس کے پاس ہو۔ اس میں مدینہ جانے کا خرچہ شامل نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے، کیونکہ مدینہ جانا حج کا پارٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں جانا، آنا اور وہاں ٹھہرنا، ان سب کا خرچہ ہو اس کے پاس، ایک۔ نمبر دو، اس خرچے کے علاوہ اس کے اوپر جتنے بچوں اور بیوی کا خرچہ لازم ہے اتنے دنوں کا خرچہ، اس کے بیوی بچوں کا خرچہ بھی اس کے پاس ہو، تاکہ اس کے آنے جانے کی صورت میں اس کے گھر والوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، تاکہ وہ گھر والوں کو بھی خرچہ دے دے اتنے دنوں کا، جا بھی سکے، آ بھی سکے، وہاں ٹھہر بھی سکے۔ اتنا خرچہ کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے، یہ اس کو استطاعت بولتے ہیں، نمبر 6 پہ۔ اور نمبر 7 تو مشہور ہے علم، کہ جس کو معلوم بھی ہو کہ حج فرض ہے۔ اگر ایک آدمی ہے کسی ایسے ملک میں مسلمان ہوا جو دارالحرم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے حج فرض ہے، تو پھر وہ الگ بات ہے، اس سے پھر سوال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گئی وجوب کی شرائط۔ نمبر 2، سیکنڈ ٹائپ آف شرائط ہے ادا، ادا کی شرائط، کہ یعنی کہ وجوب ادا آپ سمجھے، پہلے نفس وجوب کی شرائط تھی، یہ ہے وجوب ادا کی شرائط، کہ پہلی والے باتیں اگر انسان کے پاس موجود ہے وہ 7 چیزیں، تو اس پر نفس وجوب ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو شرائط ہے اس کا تعلق ہے وجوب ادا کے ساتھ، کہ ایک انسان پر حج کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے ان شرائط کے ساتھ، پہلی والی شرائط بھی موجود ہو، اور یہ جو ابھی 4 5 شرائط آ رہی ہے یہ بھی ہو۔ نمبر 1، تندرست ہونا، صحت مند ہونا، بیمار نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 2، کہ اس کے کوئی موانع اور رکاوٹ نہ ہو، مثال کے طور پر قید میں ہے، اس کو ڈال دیا کسی نے، قید میں ڈال دیا، یا روک لیا کسی نے، ٹھیک ہے، باندھ دیا، اس طرح رکاوٹ نہ ہو۔ نمبر 3، راستے کا امن، امن الطریق، یعنی راستہ معمول امن والا ہو، سیف ہو، اگر اس طرف چور ہے اور جان سے مارتے ہیں لوگ، پرانے زمانے میں ہوتا تھا پیدل جب جاتے تھے۔ اور نمبر 4، کہ عورت اگر ہے تو وہ عدت میں نہ ہو، عورت عدت میں نہ ہو۔ آخری 2 شرائط کا تعلق عورت کے ساتھ ہے، عورت عدت میں نہ ہو، اور آخری شرط بھی عورت کے ساتھ ہے کہ اس کے ساتھ محرم بھی ہو، اور محرم کا خرچہ بھی ہو، بغیر محرم کے عورت سفر حج پہ نہیں جائے گی۔ تو یہ ہے 5 شرائط وجوبی ادا کی، اگر یہ تمام ہو تو ادائیگی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ محرم آپ جانتے ہیں کون ہوتا ہے۔ اچھا، آخری شرط ہے شروط الصحہ۔ شروط الصحہ کا مطلب ہوتا ہے حج کے صحیح ہونے کی شرائط، اگر یہ ان شرائط میں سے کوئی شرط نہ ہو تو حج صحیح ادا نہیں ہو پائے گا۔ تو حج کے صحیح ہونے کی شرائط 3 ہے۔ نمبر 1، احرام، حج کے لیے احرام باندھنا، کیونکہ احرام کے بغیر حج صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، حج کے زمانہ، یہ جو پیچھے پڑھا ہم نے زمان مخصوص، ٹھیک ہے، ٹائم۔ اور نمبر 3، مکان، وہی کوئی خاص مقام پر، مطلب وقوف کرنا ہے تو خاص جگہ پر، طواف کرنا ہے تو اس کی خاص جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 شرائط ہے حج کے صحیح ہونے کی۔ اگرچہ اور بھی ہے کہ اگر حج کے رکن میں کچھ خلل آ جائے تو بھی حج صحیح نہیں ہوتا۔ حج کا رکن کیا ہے؟ حج کے ارکان 2 ہے، حج کے ارکان سمجھ لے یا فرائض سمجھ لے، وہ 2 ہے۔ ایک، جو 9 ذی الحج کو وقوف عرفہ ہوتا ہے، وہ وقوف عرفہ یہ حج کے فرائض ہے، یا آپ ارکان بھی کہہ سکتے ہیں، فرائض بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 9 ذی الحجہ کو عرفات میں وقوف، اور اس کا ٹائم وغیرہ ڈیٹیل آپ معلوم کر سکتے ہیں، یا آگے آ بھی جائے گی شاید، ٹھیک ہے؟ وہ ہے زوال آفتاب، یعنی ظہر کا نماز کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک، ایک بھی لمحہ کے لیے رہ گیا تو ادا ہو جائے گا فرض، وجوب جو ہے وہ غروب آفتاب تک واجب ہے بہرحال۔ اور ایک ہے طواف زیارت، دوسرا رکن یا جو دوسرا فرض ہے وہ کیا ہے؟ طواف زیارت، ٹھیک ہے؟ اور طواف زیارت جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ 10 ذی الحج کے بعد ہوتا ہے عموماً، ٹھیک ہے؟ جسے طواف افاضہ، بعض جو ہے وہ طواف افاضہ کو بھی کہتے ہیں، 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ تک ہو سکتا ہے۔ تو وہ 2 حج کے فرائض اور ارکان ہیں، اس میں خلل آ جائے تو بھی حج نہیں ہوگا۔ حج کی واجبات بہت ساری ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر مشہور 5 ہے: سعی کرنا صفا مروہ کے درمیان، مزدلفہ میں وقوف ٹہرنا، جمرات کی رمی،
اور اسی طرح احرام کو سے نکلنے کے لیے حلق یا قصر، اور نمبر 5 طواف صدر، ٹھیک ہے، طواف صدر جس کو بولتے ہیں۔ اور اب اور بھی ہے، یہاں علماء ایک ضابطہ بھی بیان کرتے ہیں نا کہ کل ما یجب بترکہ دم فہو واجب، کہ فقہ کے اندر ہر وہ چیز جسے حج کے اندر یا عمرے کے اندر چھوڑنے کی وجہ سے انسان پر دم لازم ہوتا ہے وہ واجب ہے۔ تو یہ 5 بھی ہے ان میں، اور بھی کچھ علماء ذکر کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک خاکہ سا ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ آگے جب مواقیت کا بحث شروع ہوگی نا یہاں سے، تو یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا پوائنٹ بتاؤں گا اضافی، اس کو فی الحال اس کو نہیں چھیڑتے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم یہ جو 2-3 لائن ہے پہلے یہ والے پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، کہتے ہیں زیارت و مکان مخصوص فی زمان مخصوص بفعل مخصوص، یہ تو ہو گیا۔ آگے آ جائیے، فریضہ مرتن، کہ ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے زندگی میں، ٹھیک ہے۔ اور علی الفور، اور یہ فرض بھی علی الفور ہوتا ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو اختلاف بتا دیا کہ یہ امام صاحب اور امام ابو یوسف کا اوپینین ہے، امام محمد کا نہیں ہے۔ بشرط، یہ اب شرائط آ رہی ہے، مکس اپ کر دی، ٹھیک ہے، شرائط تو آپ اپنے طور پہ ان کو سمجھتے جائیے۔ حریت، آزادی بھی شرط ہے، غلام پر نہیں ہے۔ بلوغ، بالغ ہونا شرط ہے، بچے پر نہیں ہے۔ وعقل، مجنون پر نہیں ہے۔ وصحت، تندرست ہونا، تو یہ آگے شروطی ادا میں سے۔ وقدرت زاد، خود زاد جس کو زاد راہ کہتے ہیں، کھانا پینا، کہ آنے جانے اور وہاں ٹہرنے کا خرچہ اس کے پاس ہو۔ وراحلہ، راحلہ مطلب سواری کا خرچہ بھی اس کے پاس ہو، یا تو اپنی ذاتی سواری ہے یا کرایہ پر جیسے آج کل ہوتا ہے۔ اور یہ سارے خرچے اس کے کن کن چیزوں سے اضافی ہو؟ ضروریات اصلیہ سے۔ اور وہ ضروریات اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ فضلت عن مسکنی، جو اضافی ہو اس کے رہائش کے خرچے سے، یعنی یہاں جو اس کے اور اس کے اہل و عیال کے رہائش کا خرچہ ہے اس سے۔ وعن ما لا بد له منہ، اور ان چیزوں سے بھی زیادہ ہو جو اس کے لیے ضروری ہے، جو اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ضروریات میں سے کیا کیا چیزیں آتی ہے؟ مثال کے طور پر اس کے کپڑے ہیں، اس کا اگر سواری کا گھوڑا ہے، اسلحہ ہے، گھر کے سامان ہیں، اور یا اگر کوئی عالم ہے تو اس کی کتابیں ہیں، یہ ساری کے ساری سے بھی اضافی ہو۔ ونفقت ذہابی، یہ دیکھیں جانے کا خرچہ ہو، وہ ایابی، لوٹنے کا، واپس لوٹ کر آنے کا خرچہ بھی اس کے پاس ہو۔ ایاب مینس رجوع۔ عیالی ہی، اس کے اہل و عیال کا خرچہ، اہل و عیال کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا نان و نفقہ اس کے اوپر واجب ہے، جیسے بیوی اور چھوٹے بچے۔ وہ امن طریق، یہ آگئی وہ شرط جو آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے، کہ راستہ پر امن ہو۔ وہ محرم او زوج، یہ خاص عورت کے لیے شرط ہے، اگرچہ عورت کے لیے ایک اور شرط بھی ہے کہ وہ عدت میں نہ ہو، لیکن اس کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ او زوج لامرأۃ فی سفر، کہ سفر میں عورت کے پاس محرم یا شوہر موجود ہو، اس کا تعلق خاص عورت کے ساتھ ہے۔ واضح طور پر حدیث کے اندر عورت کو سفر شرعی سے منع کیا گیا ہے کہ لا يحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تسافر سفرا یکون 3 ایام فصاعدا، کہ کسی بھی مومن عورت کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ وہ 3 دن یا 3 سے زیادہ دن سفر کرے، الا مگر یہ کہ اس کے پاس اس کے ساتھ اس کا والد، بیٹا، زوج، بھائی وغیرہ محرم موجود ہو۔ مسلم اور ابو داؤد کے اندر واضح حدیث موجود ہے۔ تو اس لیے علماء عورت کے لیے اس کے بغیر سفر کرنے سے منع کرتے ہیں مطلقاً، خواہ حج کا سفر ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ کچھ علماء جیسے فقہائے شافعیہ ہیں تو وہ حضرات جو ہے وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، خاص طور پر مطلب خواتین کے گروپ کے اندر۔ تو ہمارے ہاں بھی کچھ علماء نے گنجائش دی ہے بعض صورتوں میں کہ اگر ایک خواتین کا گروپ جا رہا ہے اور عورت خود بھی جوان نہیں ہے، بوڑھی ہے، بڑی عمر کی عورت ہے، تو فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو شافعیہ کی رائے کے مطابق جانے کی گنجائش ہے۔ کچھ علماء نے یہ گنجائش دی ہے بعض صورتوں کے اندر۔ تو بہرحال اب آگے آ جائیے، یہ جو پوائنٹ ہے اس کا تعلق پیچھے والی شرائط کے ساتھ ہے۔ ابھی پڑھا نا کہ بالغ کے بلوغت شرط ہے، لہذا بچے کے اوپر اور مجنون کے اوپر یا غلام کے اوپر حج فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی پڑھا۔ تو یہ اسی پر ایک اس کا رزلٹ بتاتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، رزلٹ یا تفریع ہے، ٹھیک ہے، اس کی تفریع بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں فَلَوْ أَحْرَمَ صَبِيٌّ أَوْ عَبْدٌ، ایک بچے نے یا غلام نے احرام پہن لیا، حج کے لیے روانہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، فبلغ، اور اسی دوران وہ بالغ ہو گیا بچہ، او اعتقا، اور جو غلام تھا وہ آزاد ہو گیا، ٹھیک ہے، اور فمضا،
فمضا مینس فمضا علی احرامی، کہ وہ اپنے احرام پر اسی طرح چلتا رہا اور اس کو مکمل کر لیا حج کو. تو لم یجزئ عن فرضہ، یہ اس کے فرض کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، اس کا فرض حج ادا نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بچہ اور غلام نے جس وقت احرام باندھا تھا تو اس وقت ان کے اوپر حج فرض نہیں تھا، کیونکہ بچہ بچہ تھا، بالغ نہیں تھا، اور غلام غلام تھا. تو جب ان کے اوپر حج فرض نہیں تھا تو یہ احرام منعقد ہو گیا تھا نفلاً. یہ احرام بیسیکلی احرام جو شروع ہوا تھا یہ نفل کے لیے ہوا تھا. تو نفل کے لیے باندھے ہوئے احرام سے حج فرض ادا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے، اور وہ اسی دوران وہ بالغ ہو گیا یا غلام جو ہے وہ آزاد ہو گیا، انہوں نے اسی احرام کو جاری رکھتے ہوئے حج مکمل کر لیا تو حج ادا نہیں ہوگا. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر وقوف عرفہ سے پہلے پہلے یہ بچہ یا غلام جو آزاد ہو گیا یا یہ بچہ جو بالغ ہو گیا، اگر یہ وقوف عرفہ سے پہلے پہلے احرام کی تجدید کر لے تو ایسی صورت میں حج فرض ادا ہو جائے گا. پھر غلام بلکہ غلام کے لیے تو گنجائش ہی نہیں دی. غلام کا تو نہیں ہوگا. بچے اور غلام میں یہاں فرق کرتے ہیں، بڑی کتابوں میں آپ دیکھیں گے بچے کی طرف سے یہ ہے کہ اگر وہ بالغ ہو گیا ہو اور وہ وقوف عرفہ سے پہلے تجدیدی احرام کر لے تو اس کا پھر احرام جو ہے وہ فرض کی طرف سے ہو جائے گا اور اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا. اب یہاں سے مواقیت کی بحث ہے. آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی مواقیت کی بحث، اور اس کا نام بھی سنا ہوگا. مواقیت کا جو لفظ ہے نا، اس کو ذرا سمجھتے ہیں. مواقیت یہ جمع ہے میقات کا. ٹھیک ہے، میقات اس کا سنگولر آتا ہے. اور میقات اصلاً میقات کہتے ہیں اس کو یعنی ایک لمیٹڈ ٹائم کو، وقت سے بنا ہے نا. اس کے حروف اصلیہ روٹ جو مادہ ہے اس کا وہ وقت ہے، واو قاف تا، اسی سے بنا ہے میقات. تو میقات کا مطلب ہوتا ہے لمیٹڈ ٹائم. یہاں اس کو ظرف مکان کے طور پر یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ریسٹرکٹڈ پلیس یا ایک خاص مقام، ایک خاص مقام. ٹھیک ہے، اور اسی سے پھر مواقیت حج یا مواقیت احرام بھی بولا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ مقامات جہاں سے کسی انسان کے لیے احرام کے بغیر آگے گزرنا جائز نہیں ہے. المواضع التي لا يتجاوزها الانسان الا محرما، صرف حالت احرام میں انسان وہاں سے تجاوز کر سکتا ہے. اچھا، اس کو نا سمجھنے سے پہلے آپ یوں سمجھیے، بلکہ اس کو سمجھیے پہلے. یہ دیکھیے، ایک سیکنڈ مجھے دیجیے. اس کو سمجھیے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ؟ ٹھیک ہے، ذرا اس کو سمجھیے. دراصل میقات کو سمجھنے کے لیے یہ کچھ مقامات ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے مقام کہلاتا ہے بیت اللہ یا کعبہ. وہ یہ ہے، یہ جو بالکل مڈل میں ڈاٹ ہے نا، یہ والا. ٹھیک ہے، جس کو یہ والا، یہ کعبہ نظر آ رہا ہے. کعبہ تو سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہے کعبہ جس کے ارد گرد لوگ کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں. دوسرا مقام ہے مسجد حرام، جو اس کعبے کے ارد گرد جو دیواریں بنا کر جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں. یعنی جس کے اندر انسان وہ کرتا ہے، طواف کرتا ہے. ٹھیک ہے، دو مقامات ہو گئے. یہ اب ہم آگے آہستہ آہستہ باہر جاتے جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے حرم. حرم کا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مسجد حرام کے باہر، مسجد حرام جو خاص مسجد ہے نا، اس کے باہر چاروں طرف ارد گرد کچھ ایسا خاص علاقہ ہے جس کے حدود متعین ہے. ٹھیک ہے، اس میں مکہ المکرمہ کے کچھ دیہات اور بھی شامل ہے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حدود حرم. تو حدود حرم متعین ہے. یہ ہے، یہ جو کلیئر کلر ہے نا یہاں تک، یہ دیکھیں جعرانہ، یہ دیکھیں تنعیم، اور اسی طرح یہ دیکھیں شمیسی، اور اسی طرح یہ ہے، اور یہ دیکھیے. ٹھیک ہے، یہ اس طرف 90 کلومیٹر والا. ٹھیک ہے، تو یہ جو سارے ہیں اس کے باقاعدہ وہاں نشانات لگے ہوئے ہیں. تو اس کو حدود حرم بولتے ہیں اور اس کے اندر والے حصے کو بولتے ہیں حرم. ٹھیک ہے، اس کے خاص احکامات ہیں.
مثال کے طور پر یہاں کے شکار کرنا جائز نہیں ہے، یہاں کے درختوں کو اکھاڑنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جو خاص خاص احکامات ہیں وہ سب اس مرحلے کے لیے ہے، باہر کے لیے نہیں ہے، وہ اس حدود حرم کے اندر کے لیے ہے۔ تین چیزیں ہوگی، کعبہ، مسجد حرام، اور تیسرا آ گیا حرم، تو حرم یہ والا پلیس ہو گیا۔ اب حرم کی جو حدود ہے یہ والے، یہ تنعیم اور شمیسی اور یہ سارے، اس سے لے کر یہ جو ڈاٹ بنا ہے، یہ دیکھیں، یہ سارا بڑا، یہ جو مقام ہے سارا، اس تمام پلیس کو حل بولتے ہیں، حل۔ اور جہاں یہ حل ختم ہوتا ہے ان مقامات کو بولتے ہیں میقات، میقات۔ سمجھ آ گیا یہ؟ تو یہ دیکھیے، یہ سارے میقات ہیں، اور اس کے اندر یہ جو جہاں حل لکھا ہوا یہ سارا حل ہے، یہ سارا کا سارا حل ہے، اور یہاں سے حدود حرم سٹارٹ ہوتے ہیں، اندر حرم ہے، حرم اور مسجد حرام اور پھر کعبہ، اس طرح یہ ترتیب ہے۔ اچھا، اب جب لوگوں کی بھی تین قسمیں ہیں، لوگوں کی بھی تین قسمیں ہیں، جو لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کی بھی تین قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی قسم ہے آفاقی، پہلی قسم کیا ہوتا ہے آفاقی۔ آفاقی اس شخص کو بولتے ہیں جو ان مواقیت سے بھی باہر کے رہنے والے ہیں، یہ جو لاسٹ والے حدود ہے نا، باؤنڈری، مواقیت والی باؤنڈری، جو خاص طور پر 5 مقامات فکس ہے اور باقی اس کی اجتہاد سے پھر یہ باؤنڈری بنائی گئی ہے نا، اس کے محاذات اس کو بولتے ہیں، محاذات مینز بالکل اس کی برابری میں، مثلا یہ ذات عرق ہے ایک، دوسرا ذوالحلیفہ ہے، اب اس کے بیچ میں تو کوئی نہیں ہے، تو کوئی نہیں ہے، اس کے لیے برابری کی اس طرح کی حدود اور باؤنڈری بنائی گئی ہے، اس کو محاذات بولتے ہیں۔ تو یہاں سے جو باہر کے لوگ ہیں ان کو آفاقی بولتے ہیں، باہر سے جو لوگ آؤٹ آف دا مواقیت جو لوگ ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ آفاقی۔ تو آفاقیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جب حج یا عمرے کے لیے آئیں گے یا ان مواقیت کو کراس کریں گے تو ان سے پہلے احرام باندھنا ان کے اوپر لازم ہے، اس کے بعد احرام نہیں باندھ سکتے، اس سے پہلے جہاں چاہے باندھیں، گھر سے باندھ کے آئے، یا لیکن بہرحال یہاں سے پہلے انہوں نے باندھا ہوا ہونا ضروری ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو باہر سے آتے ہیں، آفاقی ان کو بولتے ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ ہیں ان کو بولتے ہیں حلی، حلی ان لوگوں کو بولتے ہیں جو مواقیت کے اندر رہتے ہوں اور حدود حرم کے باہر، یہاں یہ دیکھیں، یہ جو پلیس ہے یہ والا حل، حل میں رہنے والے ہیں، یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بولتے ہیں حلی۔ تو جو لوگ حل کے اندر رہتے ہوں ان کو اہل حل بھی بولتے ہیں اور ان کو حلی بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کا جو ان کے لیے احرام باندھنے کی جگہ کیا ہے، آ جائے گی کتاب کے اندر۔ بہرحال یہ لوگ اگر جہاں سے یہ لوگ آئیں گے اپنے گھر سے ہی احرام باندھیں گے، یعنی جہاں سے آتے ہیں بس احرام باندھیں گے، یہاں سے آ رہے ہیں تو یہاں سے باندھے، یہاں سے آ رہے ہیں تو یہاں سے باندھے، ادھر سے آ رہے ہیں تو ادھر سے باندھے، مطلب جہاں سے یہ لوگ سفر سٹارٹ کریں گے تو وہی جو حل والا مقام ہے وہی مقام ان کے لیے کیا ہے، یعنی کہ میقات ہے، آپ یوں سمجھے وہی ان کے لیے میقات ہے، اور وہی سے احرام باندھ کے یہ لوگ آئیں گے۔ اچھا، تیسری قسم کے لوگ ہیں ان کو بولتے ہیں، آپ یوں سمجھے کہ ان کو حرمی بھی بولتے ہیں، حرمی، الف کے بغیر حرمی، حرم والے، یا ان کو مکی بھی بسا اوقات بول دیتے ہیں، مکی۔ وہ لوگ ہیں جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، یہاں یہ اس لمٹ میں، جعرانہ کے اندر، تنعیب کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں کا احرام کا مقام کون سا ہے، یہ لوگ کہاں سے وہ باندھیں گے یا احرام باندھیں گے؟ تو ان کا بھی آ جائے گا کہ حج کے لیے تو یہ جہاں سے آئیں گے تو وہیں سے احرام باندھیں گے، یہاں سے گھر ہے تو بس اپنے گھر سے، جہاں سے سفر سٹارٹ کریں گے حج کے لیے تو وہیں سے یہ احرام باندھیں گے۔ اور جہاں تک عمرے کی بات ہے تو عمرے کے لیے یہ لوگ حل جائیں گے۔ حل کہاں ہے؟ حل یہ ہے نا، یہ جو پیچھے حدود حرم، آپ سمجھے، حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھیں گے، جعرانہ جائے، اسی طرح تنعیم جائے، بعض فقی کتابوں میں لکھا ہے کہ تنعیم زیادہ افضل ہے، تنعیم جائے، لیکن حدود حرم سے آؤٹ جائیں گے عمرے کے لیے، اور حج تو حج کے لیے جہاں یہ رہتے ہیں وہی سے سٹارٹ کریں گے۔ تو یہ ہے خلاصہ، اب سمجھ آیا؟
اب احادیث وغیرہ کے اندر جو مواقیت ہے نا آفاقی کے لیے وہ 5 ذکر کیے گئے ہیں، باقی جو مقامات یا باؤنڈری بنائی گئی ہے محاذات یہ اجتہاد سے حضرت عمر کے زمانے میں پھر کہتے ہیں کہ یہ بنایا گیا تھا، اور یہ تو جو بھی آدمی اس باؤنڈری کو کراس کرے گا باہر سے آنے والا اس پر احرام لازم ہو جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آ جائیے کتاب کی طرف، تو ادھر آپ کو سمجھ آ جائے گا، انہوں نے بہت ہی مختصر کر کے وہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں وہ مواقیت الاحرام، احرام کے جو مواقیت ہے میقات وہ کتنے ہیں؟ 5۔ نمبر 1 ذوالحلیفہ، آپ کو معلوم ہے مدینہ سے خاص طور پہ جب آتا ہے انسان تو ذوالحلیفہ۔ ذات عرق، یہ کہتے ہیں کہ عراق وغیرہ کے لوگ کے لیے ہے۔ جحفہ، ٹھیک ہے، جحفہ شام وغیرہ کی طرف آنے والے علاقے کے لیے ہوتا ہے۔ اور قرن یہ نجد والے اور اس طرح کے علاقے کے جو لوگ آتے ہیں۔ یلملم یہ یمن سے اور موسٹلی پاکستان سے جو لوگ بحری جہاز سے جاتے ہیں نا وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی یہی آتا ہے، یلملم سامنے آتا ہے۔ تو بہرحال پوائنٹ یہ ہے، اصول لأہلها ولمن مر بها، یہ سب کے لیے ہے، جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی اور جو بھی وہاں سے گزرے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہے تو ذوالحلیفہ مدینہ والا لیکن کسی کام سے دوسرے علاقے میں چلا گیا اور آ رہا ہے جحفہ کی طرف سے، تو ضروری نہیں ہے کہ ذوالحلیفہ جا کے احرام باندھے گا، جحفہ سے باندھ لے، ٹھیک ہے، وہیں سے باندھ لے احرام۔ تو یہ ہے اصل پوائنٹ۔ اب یہاں یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وصح تقدیمہ علیہا لیکن لا عکسہ، کہ بھئی مقدم کرنا تو صحیح ہے، یعنی احرام کو ان مواقیت سے مقدم کرنا صحیح ہے لیکن مؤخر کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر ایک مرتبہ گزر گئے تو پھر تو دم لازم ہو جائے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ گزر گئے اور واپس آ کر دوبارہ احرام باندھ دیا، واپس آ کر تو پھر آپ کا دم ساقط ہو جائے گا، وہ الگ بحث ہے۔ لیکن بہرحال اس کو مؤخر کر کے باندھنا یا اندر جا کے احرام باندھنا یہ صحیح نہیں ہے، ہاں پہلے سے باندھنا یہ صحیح ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ علامہ صاحب کنز رحمہ اللہ یہاں اب آپ کو حل میں رہنے والوں کے لیے میقات بتا رہے ہیں، اہل حل کے لیے، جو میں نے آپ کو دوسرا باؤنڈری بتائی تھی۔ تو جو لوگ حدود حرم سے باہر اور میقات کے اندر رہتے ہیں، مواقیت کے اندر اور حدود حرم سے باہر، تو ولداخلہ جو لوگ مواقیت کے اندر رہتے ہوں تو الحل، ان کے لیے میقات کیا ہے؟ ان کے لیے احرام باندھنے کی جگہ کیا ہے؟ حل، جہاں وہ رہتے ہیں، جہاں سے وہ سٹارٹ کریں گے بس وہیں سے احرام باندھ لے، وہی ان کا مقام ہے۔ اچھا وللمکی، مکی مینز الحرمی، جو حدود حرم کے اندر رہتے ہوں، مسجد حرام کے باہر اور حدود حرم کے اندر، تو ان کے لیے تو کہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ الحرم للحج، حج کے لیے تو وہی مقام ہے، حرم ہے کہ جہاں سے وہ سٹارٹ کریں گے سفر تو حج کے لیے وہیں سے سٹارٹ کریں۔ والحل للعمرہ، اور عمرہ کے لیے یہ لوگ حل جائیں گے۔ حل مینز آؤٹ آف دا حدود حرم، جعرانہ، تنعیم وغیرہ وہاں جائیں گے جو حدود حرم سے آؤٹ ہے، ٹھیک ہے، وہاں جا کے یہ لوگ وہاں سے عمرے کا احرام باندھیں گے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر کچھ خاص مقامات جو کچھ مقرر کیے گئے ہیں خاص طور پر احرام کے لیے۔ اب آگے آئیں گے تو احرام سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی احرام کے ضمن میں پھر آپ کو حج کا طریقہ بھی مکمل اسی کے ضمن میں یہ بتائیں گے۔ یہ انہوں نے اشعار بتا دیے، جحفل بن الشامی، یہ اشعار ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اب آ جائیے احرام سے متعلق دیکھتے ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں وہ ہم یہاں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احرام، احرم یحرم احراما کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسان کا ایسے اپنے آپ کو ایسی سچویشن یا پلیس میں داخل کرنا کہ جو حرمت والا ہو۔ احرم یحرم احراما، اپنے آپ کو کسی حرمت والی چیز کے اندر ڈال دینا جہاں اس پر پھر پابندیاں لگیں، لغوی میننگ یہ ہے۔ اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف ہے کہ وہ مشہور کہ الدخول فی حرمات مخصوصہ التي لا يتحقق الا بالنیہ مع الذکر، کہ اپنے آپ کو کچھ مخصوص محرمات کے اندر ڈال دینا نیت اور تلبیہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ بہرحال احرام سٹارٹ کب ہوگا تو اس بارے میں بھی تفصیلات ہیں، آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ بنیادی طور پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ صرف اور صرف نیت سے کر لے احرام کا تو بھی کافی ہے، لیکن حنفیہ کے ہاں راجح قول کیا ہے
کہ احرام صرف نیت کافی نہیں ہے، دو چیزیں احرام کے لیے ضروری ہے، ایک تلبیہ اور دوسری نیت، نیت مع تلبیہ۔ تو احرام نہ تو چادروں کا نام ہے، یہ ذہن میں رکھیے، صرف چادریں پہننا بھی احرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اصل چیز ہے نیت مع تلبیہ۔ ہاں نیت مع تلبیہ ہو تو چونکہ فوراً پہ احرام کی وہ شروع ہو جاتی ہے پابندیاں، تو اس سے پہلے پہلے اس کو چاہیے کہ سلے ہوئے کپڑے اتار دے، اور جو سلے ہوئے کپڑے نہ ہو وہ کپڑے پہن لے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تلبیہ اور نیت سے وہ حالت حرام میں داخل ہو جائے اور پہلے سے اس نے قمیص وغیرہ اور سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا، اس پر محرمات احرام والا کام ہو جائے گا، اور اس پر جو ہے ایک قسم کا دم لازم ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ احرام صرف اور صرف کپڑوں کا نام نہیں ہے، کپڑے تو، اور وہ خاص کپڑے بھی ضروری نہیں ہے، بس سلے ہوئے کپڑے نہ ہو، ایسے کپڑے پہننا ضروری ہے۔ پہلے یہاں آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر یہاں اس باب کو آپ ذرا دیکھتے ہیں نا، تو سب سے پہلے آپ کو احرام کا طریقہ بتائیں گے تفصیل کے ساتھ کہ سنت طریقہ کیا ہے، پہلے غسل کرے یا وضو کرے اور پہلے احرام باندھے، تلبیہ پڑھے، دو رکعت ادا کرے احرام والے، ٹھیک ہے، نفل والے وغیرہ وغیرہ۔ نمبر دو، منہیات احرام، منہیات مطلب وہ چیزیں جو احرام کے اندر ممنوع ہے کہ نہیں کرنی چاہیے ورنہ گناہ ہوگا۔ نمبر تین، محظورات احرام، محظورات مینز ایسی چیزیں جو ممنوع ہے بئی معنی کہ وہ اگر آپ کریں گے تو آپ پر دم یا صدقہ وغیرہ لازم ہو سکتا ہے، ان کو بولتے ہیں محظورات۔ پھر اسی طرح اس کے بعد آئیں گے مباحات، مباحات کا مطلب ہوتا ہے کون سے کام آپ کر سکتے ہیں ممنوع نہیں ہے تو۔ اور پھر اس کے بعد آئیں گے مستحبات، کہ کون سی چیزیں ہیں جو مستحب ہیں احرام کے اندر۔ تو جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد یہ آپ کو مکمل حج کا طریقہ بتائیں گے، ٹھیک ہے، کہ بھائی پہلے طواف کرے، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے اس کے واجبات کیا ہے اور کیا، تو پورے کے ارکان اور یہ ساری ڈیٹیل ان احرام کے بعد اسی چیپٹر میں حج کا مکمل طریقہ بتائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے حج کا طریقہ 4 دنوں کے اندر منحصر ہے، 8 سے شروع ہو کر زیادہ سے زیادہ 12 یا 13 تک جاتا ہے، اور کچھ مخصوص کام ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب سے عموماً حج سمجھنا ناممکن ہے، تو ہم دیکھتے ہیں، ویسے میں نے اس کے لیے کچھ سلائڈز بھی بنائی تھی، اس سے سمجھنا ذرا زیادہ آسان ہوتا ہے، انسان خلاصہ سمجھ لیتا ہے کہ بھئی پہلے دن کون سے کام ہے، یہ والے، دوسرے دن یہ والے، 10 کو یہ والے، 11 کو یہ والے، 12 کو یہ والے۔ پھر جنایات ہے تو جنایات کے اپنے اصول ہیں، یہ والی جنایت یا جرم کیا تو دم، اور دم کے کیا مطلب ہے، یہ والا جرم کیا تو صدقہ، صدقہ کا کیا مطلب ہے، کون سی صورتوں میں صدقہ ہے، کون سی صورتوں میں دم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر بہت زبردست کتاب ہے ایک اردو میں جو ہے، وہ معلم الحجاج ہے، وہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے خاص طور پر اردو والوں کے لیے، ورنہ ویسے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا یا سمجھنا، اور خاص طور پر جن لوگوں نے حج نہیں کیا ان کے لیے طریقہ اگر سمجھ آ بھی جائے، لیکن یہ اصول اور یہ چھوٹے چھوٹے مسائل سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں احرام سے متعلق جتنے بھی بنیادی چیزیں، پہلے تو ہم طریقہ دیکھ لیتے، کہتے ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تُحْرِمَ، جب آپ نے ارادہ کیا یا جب آپ ارادہ کرے کہ احرام باندھے، تو پھر کیا کرے، یہ سارے کام کر لے، فَتَوَضَّأْ، پہلے وضو کرو، وَالْغُسْلُ أَحَبُّ، لیکن غسل زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ وضو بھی کر سکتے ہیں، لیکن یا مستحب کی بات ہو رہی ہے یا بہتر کی بات ہو رہی ہے تو غسل بھی کر سکتے ہیں، غسل بلکہ زیادہ بہتر ہے۔ بل بعض علماء نے غسل کو سنت موقدہ بھی قرار دیا، بعض نے کہا نہیں سنت ہے مطلق، سنت موقدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال سنت ہے۔ اچھا، والبس ازارا ورداء، اور پہن لے ایک ازار اور ایک ردا، ازار اور ردا، ازار کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے گھٹنوں سے، آپ کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک آپ کے جو شرمگاہ وغیرہ یہ چھپائے، اور ردا چادر کو بولتے ہیں جو انسان اوپر کتفین پر ڈالتا ہے نا اوپر کی طرف، اس کو بولتے ہیں، مطلب یہ دونوں سلے ہوئے نہ ہو، جدیدین نئے ہو، او غسیلین اگر نئے نہیں ملتے تو دھلے ہوئے ہو تو ٹھیک ہے، وتطیب، اور خوشبو لگا دو شروع میں۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، حالانکہ احرام کے اندر تو خوشبو لگانا منع ہے، لیکن یہاں لکھا ہے کہ خوشبو لگا دو۔ پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ غسل کر لیں گے، ابھی احرام باندھیں گے، احرام کی نیت کریں گے، تو احرام کے بعد تو آپ خوشبو وغیرہ نہیں لگا سکتے نا،
ابھی فی الحال آپ نے کپڑے پہنے ہیں نا، تو کپڑے پہننا تو احرام نہیں ہے نا، آگے شروع ہو گئے احرام کی پابندیاں، تب شروع ہوگی جب آپ ارادہ اور تلبیہ کریں گے، ابھی تو یہ ابتدائی چیزیں ہیں۔ تو آپ غسل کر کے اپنے بدن کے اوپر ایسی خوشبو لگائے کہ وہ خوشبو جسم والی نہ ہو، جیسے کافور وغیرہ ہوتے ہیں وہ دیر تک جسم کے اوپر نظر آتے تو وہ نہ لگائے، آج کل لوگ نہیں لگاتے، اسپرے وغیرہ لگا دے کہ جس کی جسم نہ بچتی ہو، اگرچہ اس کی خوشبو بعد تک ہو، 2 3 دن تک بھی جاری رہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن احرام کی نیت اور تلبیہ سے پہلے پہلے، بعد میں نہیں، پہلے پہلے، بعد میں اگر وہ خوشبو آئے بھی تو اچھی بات ہے تاکہ بدبو نہ آئے، تبھی تو یہ خوشبو احرام کو شروع کرنے سے پہلے پہلے خوشبو کی اجازت دی گئی ہے نا، تاکہ بعد کے اندر جو ہے وہ کچھ عرصے تک وہ خوشبو رہے اور بدن سے بدبو نہ آئے، بعد میں ویسے بھی خوشبو ممنوع ہے، تو ابھی سے کچھ نہ کچھ خوشبو لگا دے، بس شرط کیا ہے کہ وہ خوشبو جسم والی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ جسم والی خوشبو ہے یعنی لا بما تبقى عینہ، ایسی نہ ہو، اوکے۔ پھر کیا کرے، یہ تو ابتدائی باتیں تھی، وصلی رکعتین، 2 رکعت پڑھ لے، وقل، اور کہہ دیجئے، اب یہ ہے احرام، وقل کے بعد والی بات جب ہو جائے گی نا تو احرام کی پابندی سٹارٹ ہو جائے گی، وہ کیا، الا اللہم انی ارید الحج، ارادہ ہو گیا کہ نہیں، ارادہ ہو گیا، نیت ہو گئی، اور آگے تلبیہ آ رہا ہے کہ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دے، اس کو میری طرف سے وتقبل منی، اس کو میری طرف سے قبول فرما دے، اچھا جی، ہوگی نیت، آگے آ جائے، ولبی، یہ بابی تفعیل سے امر ہے، لبا یلبی تلبیتن سے، لبی، اور تلبیہ کہہ دے دوبورہ صلاۃ کا، اپنی نماز کے بعد، آفٹر یور صلاۃ، جب یہ 2 رکعت آپ پڑھ لیں گے نا اس کے بعد تلبیہ کہیں، اور تنوی بہا الحج، اور اس تلبیہ سے حج کا ارادہ کرے، جب اگر حج کا ہو نا تب، اگر عمرہ کا ہو تو پھر عمرہ، ٹھیک ہے، تو اس سے حج کا ارادہ کرے اس تلبیہ کے اندر، اور وہ تلبیہ کیا ہے، تلبیہ یہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ٹھیک ہے، وزد فیہا ولا تنقص، اس میں اضافہ تو کر سکتے ہیں لیکن کمی نہ کرے، اس میں اضافہ کر سکتے ہیں لیکن اس تلبیہ کے اندر کمی نہیں کر سکتے، امام شافعی رحمہ اللہ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اضافہ بھی نہیں کر سکتے، ورنہ حضرت علی تعالیٰ عنہ سے اور حنفیہ کہتے ہیں حضرت ابن عمر تعالیٰ عنہ سے اس طرح کے کچھ صحابہ سے اضافہ منقول ہے، جیسے لبیک و سعدیک اور اس طرح کے الفاظ، لیکن بہرحال اس میں کمی نہ کرے، یہ بھی یاد ہو جائے تو بڑی بات ہے، تو بہرحال یہ ہو گیا۔ اب ذرا دیکھیے پوائنٹ دیکھیے جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا وہ یہ ہے، فَإِذَا لَبَّيْتَ نَاوِيًا فَقَدْ أَحْرَمْتَ، یہ رول ہے، فَإِذَا لَبَّيْتَ نَاوِيًا، دو چیزوں کو جمع کر دیا انہوں نے، ہے کہ نہیں، کہ تلبیہ جب آپ نے نیت کے ساتھ تلبیہ کہہ دیا، جب آپ نے تلبیہ کہہ دیا نیت کے ساتھ، نیت کرتے ہوئے، تو آپ احرام میں داخل ہو گئے، فقط احرام تھا تو آپ احرام میں داخل ہو گئے، اس سے کیا معلوم ہو گیا کہ احرام نام ہے النیہ مع التلبیہ کا، کپڑوں وغیرہ کا، 2 رکعت پڑھنے کا، یہ جو چیزیں تھی وضو اور یہ ساری چیزیں، یہ تو ابتدائی تھی، یہ تو احرام نہیں ہے، اس کی وجہ سے انسان احرام میں داخل نہیں ہوتا، اوکے جی۔ جب احرام میں داخل ہو گیا تو سب سے پہلے تو منہیات کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں منع ہے، جو گناہ ہے، جو نہیں کرنا چاہیے، وہ کیا ہے، فتقی، تو پھر بچو، الرفث، رفث سے، قرآن کے اندر آئے ہیں نا، فلا رفث ولا فسوق، مشہور آیت، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہی ہے، تو رفث سے کیا مراد ہے، علماء نے 2 3 معنی بیان کیے ہیں، مشہور ہے جماع، جماع وغیرہ نہ کرے، اور کلام الفاحش بھی معنی لیا ہے کہ بری باتیں اور فاحش باتیں نہ کرے، والفسوق، کسی بھی قسم کے معاصی اور معصیت اور گناہ نہ کرے، والجدال، جدال سے بھی بچے، جھگڑوں وغیرہ سے، ٹھیک ہے، وقتل الصید، اور شکار کو قتل کرنے سے بھی بچے، ورنہ تو کیا لازم ہو سکتا ہے، وہی آگے جنایات میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کہ کس جو اس پہ کیا لازم ہوتا ہے، والاشارہ الی، اسی طرح شکار اگر سامنے ہے تو کسی اور کو اشارہ بھی نہ کرے کہ وہ جا رہا ہے مار دو، تو اس اشارے کی وجہ سے بھی آپ کے اوپر دم وغیرہ لازم ہو سکتا ہے، جزا لازم ہو سکتی ہے، والدلالۃ علی، اور اسی طرح اس کے اوپر اس کے بارے میں رہنمائی بھی نہ کرے، مطلب اگر غائب ہے حاضر کے لیے اشارہ نہ کرے، حاضر شکار کے لیے، اور غائب شکار پر رہنمائی نہ کرے، گائیڈ نہ کرے کسی کو کہ بھائی وہ جا کے کسی جگہ جاؤ، وہاں پیچھے چھپا ہوا ہے یا کسی جگہ ہے، تو وہ بھی نہ کرے، یہ دونوں، یہ ساری کی ساری چیزیں ممنوع ہیں۔ اس کے آگے جو ہیں وہ محظورات احرام شروع ہو رہے ہیں، محظورات احرام کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس سے عموماً انسان کے اوپر دم وغیرہ یا صدقہ وغیرہ لازم ہوتا ہے، تو وہ یہاں سے شروع ہو جائیں گے، پہلے کپڑوں سے متعلق شروع ہو جائیں گے، کپڑوں سے متعلق 3 پوائنٹ ہے جو یہاں تک ہے،
ठीक है, सिले हुआ ना हो, एक। नंबर दो, उसके ऊपर जाफरान वगैरह की खुशबू लगी हुई ना हो। और नंबर तीन, सर और चेहरा न छुपाए। इन तीनों का ताल्लुक कपड़े के साथ है। सिला हुआ होना है, और मसबूग यानी कि जाफरान वगैरह में, और सतर रस, ये चेहरा और सर को छुपाना। तो इन सब का ताल्लुक किसके साथ है? कपड़ों के साथ। फिर कुछ का ताल्लुक खुशबू के साथ है, ठीक है, कि खुशबू से मुताल्लिक कौन कौन सी चीजें मना है, वो भी आगे आ जाएगा। कुछ का ताल्लुक जो है वो हलक और कसर के साथ है, बालों को काटना, नाखूनों को काटना, उसके साथ है, वो चीजें भी मना है। ठीक है, ये इन सारी खत्म हो जाने के बाद फिर मुबाहात, फिर मुस्तहब्बात, ये खत्म हो जाएंगी। इसके बाद फिर हज का मुकम्मल डिटेल वाला तरीका है, तो वो फिर देखेंगे। फिलहाल इतना काफी है, क्योंकि इसको बाद में देख लेंगे। ये अभी कपड़े के अंदर जो तीन सूरतें हैं, इसको भी बाद में देखेंगे। अभी ये बहुत डिटेल है। यहाँ से देखिए, एक मिनट, बल्कि यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से हज का तरीका स्टार्ट हो जाएगा। वब्दा बिल मस्जिद, ये ठीक है। यहाँ तक देखते हैं इसको, और यहाँ से फिर हज का मुकम्मल तरीका शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है फिलहाल। बाकी इंशाल्लाह फिर इस पे मशवरा भी करते हैं ग्रुप में कि इसको पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है, वरना इसको छोड़कर बाकी आगे और वो चीज़ें देख लेंगे इंशाल्लाह। इल्ला अन यकून गसीलन मीन्स वॉश्ड, जो धोया हुआ हो, कपड़े हो, उसके ऊपर खुशबू लगा दी, और उसके बाद आपने वॉश करके वो खुशबू हटा दी, देन जायज़। الثوب المصبوغ بالطيب and but like is not jaiz, but إلا يكون غسيلا means you washed it and then you remove the طيب, so then it is jaiz. ओके, इस पे इंशाल्लाह फिर देखते हैं। ठीक है, फिर कल मिलते हैं जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।